السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرویم خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا میزبان ارشاد حسین سعیدی۔ اس پرویم کے ذریعے سے ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کو۔ آپ نے اسلام کے لیے جس قدر قربانیاں دی ہیں، یقیناً وہ تاریخ کے اوراق پر سنہری حروف کے ساتھ رقم ہیں اور رہتی دنیا تک آنے والے تمام اہل ایمان کے لیے وہ مشعل راہ ہیں، نمونہ ہیں، انسپائریشن ہیں۔ یقیناً ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو ان کی سیرت مطہرہ سے یہ روشنی حاصل کرتے رہنا ہے تاکہ ہم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے وفاداروں کی محبت سے، ادب اور احترام سے ہمیشہ آباد رہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھلے پروگرام میں تذکرہ ہو چکا۔ آپ کو اللہ رب العزت نے بہت سارے ایسے اعزازات عطا فرمائے جو آپ ہی کا خاصہ ہیں، جو آپ ہی کا امتیاز ہیں، اور ان تمام فضیلتوں میں آج ہم جس بات کا تذکرہ کریں گے وہ ہے آپ کی سخاوت، جس سے آپ کے نام مبارک کا حصہ بن گیا یہ لفظ غنی۔ غنی کہتے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے وافر مال عطا فرمایا ہو، جو صاحب غنا ہو۔ تو غنا مال کا بھی ہے، غنا دل کا بھی ہے۔ آپ مال کے اعتبار سے بھی غنی ہوئے اور اپنے دل کے اعتبار سے ایسے غنی ہوئے کہ اس مال سے کبھی محبت نہ کی، کیونکہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی یہی نشانی بیان فرمائی کہ جو نیکی اور حق کے اعلیٰ درجے کو پا لینے والے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو دنیا اور مال سے محبت نہیں رکھتے، بلکہ اپنے دل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آباد کر لیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم اس وقت تک نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ شے خرچ نہ کرو اللہ کی راہ میں جس سے تم محبت کرتے ہو۔ وہ مال ہے، وہ علم ہے، یا اللہ کی دی ہوئی کوئی اور نعمت ہے، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اللہ کی محبت کو حاصل کریں۔ ناظرین محترم، یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ یہی امتحان جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آتا ہے تو آپ اس میں ایسے کامیاب ہوتے ہیں، ایسے کامران ہوتے ہیں، بلکہ آپ یوں کہیے کہ آپ اتنے اعلیٰ نمبرز لے کر اس میں پاس ہوتے ہیں کہ قیامت تک اس میں کوئی آپ کو بیٹ نہیں کر سکتا۔ آپ غنی ہوئے کیونکہ آپ نے اللہ کی راہ میں اپنے مال کو یوں لٹایا کہ لٹانے کا حق ادا کر دیا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر ہر بار یوں لبیک کہا کہ آپ نے اپنے مال مصطفیٰ کے قدمین شریفین پر نچھاور کرنے کی مثالیں ہی قائم فرما دیں، اور وہ مثالیں آج ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو قربانی مال کے حوالے سے ہے، آج کے پروگرام میں ہم انہی کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے جیسے قریش میں سے ہونے کا شرف عطا فرمایا، قریش کی شاخ بنو امیہ سے، اور قریش پورے عرب کے اندر ایک عزت اور آبرو رکھنے والے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی، آپ کا گھرانہ پورے قریش میں احترام اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ رب العزت نے وافر مال سے نوازا تھا، اور آپ اس کی حسن تدبیر رکھنے والے تھے۔ آپ تجارت فرماتے تھے اور اللہ رب العزت نے آپ کو کثرت سے مال عطا فرما رکھا تھا، اور جب آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش رحمت سے وابستہ ہوتے ہیں، 34 سال عمر مبارک ہے، جوانی ہے، شباب ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہو کر ایمان کی دولت سے سرفراز ہوتے ہیں، تو پھر چاہے ہجرت ہو، چاہے اسلام کے لیے سختیاں جھیلنی ہوں، قربانیاں دینی ہوں، دشمنوں کا سامنا کرنا ہو، یا تکلیفوں اور مصیبتوں سے گزرنا ہو، آپ نے ہر طرح کی مثال قائم کر دی۔ حتیٰ کہ ہجرتیں ہوتی ہیں، اور ہجرت مدینہ کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف فرما ہوتے ہیں، وہاں بھی آپ کا وہی جذبہ اور ایثار جاری و ساری رہتا ہے۔
मक्का में भी आपके माल खर्च करने की कसीर मिसालें मिलती हैं, मगर इसका ज़्यादा मुज़ाहरा कसरत के साथ वो हमें मदीना मुनव्वरा में नज़र आता है हिजरत के बाद। हिजरत के बाद बेशुमार वाक़यात आए, उनमें से चंद एक का तज़किरा हुसूल बरकत के लिए आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। एक बार मदीना मुनव्वरा में कहत पड़ गया और लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ ना रहा। ग़िज़ाई अजनास की किल्लत हो गई, गल्ला की किल्लत हो गई और खाने पीने के लिए कुछ ना रहा। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मौका पर क्या एज़ाज़ अता फ़रमाया। कम व बेश रिवायत में ज़िक्र आता है 15 ऊँट गले से लदे हुए आपका सामान तिजारत मदीना में दाखिल होता है और आप देखते हैं कि अहले मदीना और बिलखुसूस अहले ईमान की जो हालत है वो काबिल तरस है, काबिल रहम है, और उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं। और इतने में बहुत सारे जो ताजिर थे वो आपकी खिदमत में आते हैं और हर कोई अपने अपना मुनाफा पेश करता है, मगर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप हर एक से यही कहते चले जाते हैं, नहीं मुझे इससे ज़्यादा मुनाफा चाहिए, मुझे इससे ज़्यादा मुनाफा चाहिए, मुझे इससे ज़्यादा मुनाफा चाहिए। दाम तो हर बार बढ़ते चले गए, मगर किसी पूछने वाले ने पूछ लिया, ए उस्मान, ठीक है कहत का मौका है, मजबूरी है, मसाइल हैं, लोगों के पास किल्लत गल्ला है, मगर जितना मुनाफा हम आपको दे रहे हैं इससे बढ़कर मुनाफे का क्या तसव्वुर हो सकता है। इससे ज़्यादा मुनाफा देने वाला यहाँ खित्ता अरब में मक्का की सरज़मीन पर कोई और ताजिर है जो आपको दे सके? हम तो इतना ही दे सकते हैं। आपने फरमाया, हाँ एक ऐसा ताजिर है जो इससे भी कई गुना बढ़कर नफ़ा देने वाला है। और फिर जब उन्होंने हैरत से पूछा तो आपने फरमाया, वो मेरा अल्लाह है। अल्लाह के साथ जो तिजारत करे अल्लाह ताला उसे बग़ैर हिसाब नफ़ा अता फरमाता है, बदला अता फरमाता है, उसका सिला अता फरमाता है। तो आपने ये कहकर अपने वो सारा जो माल तिजारत था वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में निछावर कर दिया और अहले मदीना पर, मुसलमानों पर, अहले ईमान पर सदका कर दिया। कहा, जितना नफ़ा मुझे तुम देना चाहते हो मेरा रब इससे ज़्यादा नफ़ा देने वाला है। इसी तरह एक और मौका पर एक रिवायत में मौजूद है कि आपके पास कम व बेश 15 ऊँट आते हैं और आप देखते हैं कि गिरद पेश के अंदर मुसलमान कसम पुरसी के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनके पास बुनियादी ज़रूरियात और खाना पीना बहुत कम है। किसी के पास आसूदगी है मगर अक्सर के पास तंगी है। तो आपने उनमें से सिर्फ 3 ऊँट गले के लदे हुए वो अपने लिए और अपनी तिजारत के लिए रोक के रखे और 12 ऊँट आपने गले के साथ लदे हुए आप सदका कर देते हैं और अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं। तो इसी तरह ये 12 ऊँट, 100 ऊँट, और जब भी जितना माल आपके पास आया आप अहले ईमान पर ख़र्च करते हैं, गुरबा पर ख़र्च करते हैं, मसाकीन पर ख़र्च करते हैं। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस कहत के वक्त में जब आपने इतना माल खर्च कर दिया फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, गले के 100 ऊँट, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके लिए दुआ फरमाई और हाथ मुबारक उठाए। और रिवायत में है कि आका अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक इतने बुलंद किए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआ फरमाई कि आपकी बगल मुबारक से सहाबाए किराम कहते हैं हमने नूर चमकता हुआ देखा। इतना आपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके लिए दुआ फरमाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर, और आप उनके लिए ये दुआ फरमाते जाते थे, हर नेमत का नाम लेकर फरमाते जाते थे कि ऐ बारी ताला उस्मान को ये भी अता कर, उस्मान को ये भी अता कर, उस्मान को ये भी अता कर। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ऐसी दुआ की गोया आप ये चाहते थे कि अल्लाह ताला के सारे ख़जाने लेकर वो उस्मान की झोली में डाल दूं, क्योंकि उस्मान ने आज वो कारनामा सर अंजाम दिया है कि अपने माल और असबाब को इस तंगी के वक्त में अहले ईमान पर सदका कर दिया है। ऐसे ही मारूफ वाक़या है बि'r रूमा, वो एक कुआं था जो एक यहूदी के पास था, वही उसका मालिक था। और
اہل مدینہ کو پانی کی قلت تھی اور وہ پانی اس سے لیتے تھے اور قیمتاً حاصل کرنا پڑتا تھا، تو سوچئے ذرا جب کھانے پینے کی اشیاء بھی قیمتاً حاصل کرنی پڑیں، اور حتیٰ کہ پانی جیسی نعمت جو آج ہمارے پاس کتنی فراوانی اور کثرت کے ساتھ موجود ہے، اور وہ بھی قیمتاً حاصل کرنی پڑے، تو کتنا مشکل ہوگا ان صحابہ کرام کے لیے جن کے پاس آمدنی کے ذرائع بھی کم تھے۔ تو وہ پانی قیمتاً ملتا تھا، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کے پاس جاتے ہیں اور اسے فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ پانی کا کنواں بیچ دو، مجھے دے دو، تو تمہارے لیے جنت کے سرچشمے کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور وہ شخص اپنی معذوری کا اظہار کرتا ہے کہ میرے پاس اپنی اور اپنے اہل و عیال کی کفالت کے لیے اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں، تو آقا علیہ السلام خاموشی اختیار فرماتے ہیں۔ مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلتا ہے، ایک طرف مسلمانوں کی تنگی ہے، ایک طرف آقا علیہ السلام کی خواہش مبارکہ ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ دیکھیے، آپ جاتے ہیں اس شخص کے ساتھ بارگیننگ کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ پورا کنواں بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس کا سورس آف انکم ہے، وہ اس کی تجارت ہے، تو آپ اسے راضی کر لیتے ہیں، آمادہ کر لیتے ہیں کہ چلو تم مجھے آدھا بیچ دو، تو آدھا بیچ دو تو سودا طے ہو جاتا ہے، اور آپ 18,000 درہم اسے ادا کرتے ہیں۔ کم و بیش بھی روایات میں ذکر ہے، مگر 18,000 آپ آدھے کنویں کی قیمت ادا کرتے ہیں، اور یہ طے پاتا ہے ایک دن آپ کا، ایک دن میرا، تو یوں ایک سودا طے ہوتا ہے۔ مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قیمتاً پانی دینے والے نہیں تھے، بیچنے والے نہیں تھے، آپ نے تو صدقہ کر دیا، اعلان کر دیا جو لینا چاہے لے۔ تو پھر اکثر جو لوگ تھے وہ اسی دن جا کے پانی لے لیتے جس دن فری تھا اور وقف تھا، اور دوسرے دن قیمتاً لینے والا کوئی نہ بچا، حتیٰ کہ اس شخص نے مجبور ہو کر دوسرے حصے کی بھی آفر کی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے وہ بھی خرید لیا، اور یہ بھی آپ کی دیانت، امانت، آپ کی سخاوت اور آپ کی شان کا تقاضا تھا، ورنہ تو اگر آپ چاہتے تو بھی ٹھیک ہے، کام چل رہا ہے، مگر نہیں، آپ نے اسے اس کے حق سے محروم کرنا گوارا نہیں کیا، اور اسے 18,000 درہم اور دیے، اور بعض روایات کے مطابق کل 35,000 درہم آپ نے اسے دے کر وہ کنواں خریدا اور اہل مدینہ کے لیے وقف فرما دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو جنت کے سرچشمے کی ضمانت آپ اس شخص کو دینا چاہتے تھے، تو کیا وہ میرے لیے ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں آپ کے لیے بھی ہے۔ تو بس یہ آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے کلمات سننا تھا کہ آپ نے اعلان فرما دیا کہ میں وہ بھی اہل مدینہ کے لیے سارا وقف کرتا ہوں۔ تو گویا دیکھیے کہ اللہ نے مال تو عطا فرمایا، مگر اس مال کو امتحان اور آزمائش بھی بنایا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مال کے خرچ کرنے میں اس آزمائش اور امتحان پر یوں پورا اترتے ہیں کہ ہر موقع پر آپ مخلوق کی خدمت کے لیے، مجبوروں، کمزوروں، محتاجوں، حاجت مندوں کی ضرورت کے لیے آپ اپنے مال کو کس طرح بڑھ چڑھ کر پیش کرتے ہیں، اور خوشنودی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش نظر ہے۔ اور اسی طرح یہ تو ہے کہ خدمت خلق کے باب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنا مال خرچ کیا۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ اقامت دین کے لیے، اشاعت اسلام کے لیے، غزوات کے لیے، جہاد کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے آپ نے کیسے اپنے مال کو خرچ کیا، تو جیش اسرت کا واقعہ ہم سب کے لیے ایک ایسی مثال ہے کہ جس کی قیامت تک پھر کوئی مثال نہیں ہے۔ جیش اسرت یعنی تنگی والا لشکر، یہ غزوہ تبوک کو کہا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلام دشمنوں کی بڑی تیاری کی خبر سنی تو پھر آپ تھوڑا سا افسردہ ہوئے، کیونکہ وہ تنگی کا وقت تھا، مسلمانوں کے لیے مال کی تنگی تھی، اسباب کی تنگی تھی، ہتھیار بھی خریدنے تھے، سواریاں بھی چاہیے تھیں، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو غزوہ تبوک کے لیے تیاری کا حکم دیا، اور جیش اسرت اسے کہا جاتا ہے۔ تو آپ صحابہ کرام کو موٹیویشن دینے کے لیے تشریف فرما ہوئے،
اور آپ نے صحابہ کرام کو ترغیب دی کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اور یہی جیش اسرت کا ہی وہ موقع تھا جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارادہ کیا کہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھنے کی کوشش کروں گا، اور آپ آدھا مال لے آئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا مال پیش کر دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوچھا تھا کیا چھوڑ کے آئے تو عرض کی تھی کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف انہی کا نام گھر میں ہے اور کچھ نہیں چھوڑا۔ یہی جیش اسرت تھا جس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے اعلان مبارک پر آپ نے 200 اونٹنیاں پیش کر دیں، اور اسی طرح آپ نے درہم و دینار آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے۔ اگلے دن وہ اعلان پھر ہوتا ہے، آپ پھر مال پیش کرتے ہیں، اگلے دن پھر اعلان ہوتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پھر مال پیش کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس جیش اسرت کے موقع پر ایک روایت کے مطابق یہ کہ آپ نے 950 اونٹنیاں پیش کی، اور ایک روایت کے مطابق 970 اونٹنیاں آپ نے پیش کی، اور اسی طرح 700 اونٹ اس جیش اسرت اس لشکر کے لیے پیش کیے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور 30 گھوڑے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے، اور 10,000 دینار نقد وہ بھی آقا علیہ السلام کی خدمت میں رکھے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ السلام ان درہم دینار کو ایسے اپنی ہتھیلی مبارک میں پکڑتے تھے، اچھالتے تھے، پھر اسے چھوڑتے تھے، اور پھر عرض کرتے کہ باری تعالیٰ آج کے بعد عثمان سے حساب نہ لینا، عثمان سے کوئی حساب نہ لینا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان تم نے اللہ کی راہ میں ایسی قربانی دی ہے اور اللہ نے اسے ایسا پسند فرمایا ہے کہ آج کے بعد تم کچھ بھی کرو اس کا تمہیں وبال نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں تھا کہ حضرت عثمان نے کچھ ایسا کرنا تھا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو، ہرگز نہیں، مگر یہ آقا علیہ السلام کی طرف سے ایک اعزاز تھا جو اعلان ہوا کہ عثمان کو اللہ نے ایسا محفوظ بنا دیا ہے آج کے بعد کہ ان سے کچھ بھی ایسا سرزد نہیں ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہو۔ تو گویا یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مال خدمت خلق میں بھی پیش کیا، اہل ایمان پر بھی نچھاور کیا، اور اسلام کے احیاء اور سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، جہاد کے لیے بھی یوں بڑھ چڑھ کر قربانیاں دیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں بھی حاصل کیں، اللہ کی رضا کو بھی پایا، اور مال کی محبت سے ذرا برابر بھی اپنے دل میں کسی قسم کا کوئی میل نہ لا سکے، نہ لائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے پاک رکھا، مبرہ رکھا، اور یوں آپ اس درجے پر جا پہنچے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو یہ منصب عطا فرمایا ہے۔ تو ہمیں بھی پیغام ملتا ہے کہ دین کے لیے، خدمت خلق کے لیے جہاں اپنی دیگر توانائیوں کو خرچ کرتے رہیے، وہاں اپنے مال اور اسباب کو بھی اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی راہ میں خرچ کیجئے، مخلوق پر خرچ کیجئے، تاکہ اس سے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو حاصل کر سکیں۔ آج کا پروگرام اسی پر ختم کرتے ہوئے اپنے میزبان ارشاد حسین سعیدی کو اجازت دیجئے۔ پروگرام خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آج کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے نئے موضوع کے ساتھ آپ ہی کے حوالے سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا مرتبہ ہے حضرت عثمان غنی کا، جنت ہے صلہ